محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفراد۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلے کس نے قتل کیا اور دنیا میں سب سے پہلے کون قتل ہوا۔ یہ پورا واقعہ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تھا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے قابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ درپیش ہوا۔ روایت ہے کہ جب قابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، یعنی بدلاؤ آ گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش شروع کر دے۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، جو کہ اندھا تھا، اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔
حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیش رکھا۔ شیش یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان تمام صحیفوں کی حضرت شیش علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے مجھے تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا خسارہ نقصان میں۔ اس واقعہ سے چند ہدایتوں کے اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ نمبر 3، خون ناحق کتنا بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا یعنی رائج کرے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے سب گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ تو آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ دوستو، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔